حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا جس نے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی اور اس میں نہ تو گالی گلوہ سے کام لیا اور نہ کسی فسق کا ارتکاب کیا، یہ گناہوں سے یوں پاک ہو گیا جیسے نوزائیدہ بچہ۔ عازمین حج کو مبارک ہو کہ جنہیں عنقریب اللہ کے گھر کے حج اور رسول اکرم کے روضہ پاک کی زیارت نصیب ہوگی۔ حج کے معنی ہے ارادہ کرنا۔ حج بیت اللہ یعنی چند مخصوص اعمال کی بجا آوری کے لیے بیت اللہ شریف کا ارادہ کرنا ہے، جس کے لیے مسنون دعاوی کے ساتھ مناسک حج کی تربیت ضروری ہے۔ حج 3 قسم کے ہوتے ہیں: 1 حج قرون، 2 حج افراد، 3 حج تمتع۔ پاکستانی حجاج عموماً حج تمتع کرتے ہیں، لہذا اس کا آسان مختصر طریقہ یہ ہے: ایئرپورٹ پہنچ کر احرام کی چادریں پہن لیں، پھر 2 رکعت نفل ادا کریں، سلام پھیرنے کے بعد سر برہنہ کر لیں، پھر اب عمرہ کے احرام کی نیت کریں کہ میں اب عمرہ کا احرام باندھتا ہوں۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے اور زبان سے بھی نیت کے یہ الفاظ کہیں۔ ترجمہ: اے اللہ، میں عمرہ کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور اس کو میری طرف سے قبول فرما۔ اس کے بعد تلبیہ پڑھے۔ حالت احرام میں مرد و عورت دونوں کے لیے ہر قسم کی خوشبو لگانا منع ہے، البتہ نیت کرنے اور تلبیہ پڑھنے سے پہلے خوشبو لگانا مستحب ہے۔ عمرہ کا سب سے پہلا کام طواف ہے۔ جب آپ بیت اللہ کے اس کونے کے سامنے آ جائیں جس میں حجر اسود لگا ہوا ہے، اور وہاں آ کر اس طرح کھڑے ہوں کہ حجر اسود کا کونا آپ کے داہنی طرف رہے اور آپ کا چہرہ بیت اللہ کی طرف ہو۔ یہاں چادر دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں موڈھے پر ڈال لے، اس کو استباق کہتے ہیں۔ تکبیر کہنے کے بعد ہاتھ چھوڑ دیں، یہ حجر اسود کا استقبال ہو گیا۔ اس کے بعد اب حجر اسود کا استلام کریں۔ اس کے بعد اب حجر اسود کے سامنے کھڑے کھڑے سیدھے ہاتھ کی طرف اپنے پاوی کا رخ موڑ لیں اور دائیں طرف سے بیت اللہ کا طواف کرنا شروع کر دیں۔ طواف کے دوران ان باتوں کا خیال رکھیں: ایک طواف میں 7 چکر ہوتے ہیں، ہر چکر حجر اسود سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہوگا۔ ہر چکر میں جب حجر اسود کے سامنے پہنچی تو اسی طرح استلام کریں جس طرح طواف شروع کرتے وقت کیا تھا۔ حجر اسود والے کونے سے پہلے کونے کو رکن یمانی کہتے ہیں، اس کی طرف اشارہ کریں اور نہ رکن یمانی کو بوسہ دیں۔ رکن یمانی سے حجر اسود تک پڑے۔ 7 چکر پورے ہو جائیں تو 7ویں چکر کے ختم ہونے پر حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر 8ویں مرتبہ حجر اسود کا استلام کریں۔ طواف کے بعد اب ملتزم شریف یعنی بیت اللہ کے دروازے اور حجر اسود والے کونے کے درمیان کے حصہ میں آ جائیں۔ طواف کا دوسرا ضمنی کام یہ 2 رکعتیں مقام ابراہیم کے قریب پڑھیں۔ تیسرا کام یہ ہے کہ اب زمزم پیے اور دعا پڑھیں۔ سعی شروع کرنے سے پہلے 1 مرتبہ پھر حجر اسود کا استلام کریں، یہ حجر اسود کا 9واں استلام ہوگا۔ اس کے بعد سعی کے لیے صفا سے مروہ کی طرف چلیں اور بیت اللہ کی طرف منہ کر کے دعا کریں۔ ذی الحجہ کو بعد نماز فجر یہ ارادہ کیجئے کہ اب میں حج کا احرام باندھ رہا ہوں، اللہ پاک اسے قبول کر لیجئے۔ نیت کرنے کے بعد اب تلبیہ پڑھیں دعا کے ساتھ۔ اب کہ حج کا احرام شروع ہو گیا اور اب پر وہی پابندیاں لگ گئیں جو عمرہ کا احرام باندھتے وقت لگی تھیں۔ ہو سکے تو مسجد حرام میں جا کر احرام باندھنا افضل صورت ہے، لیکن اگر آپ وہاں نہ جا سکیں تو اپنی قیام گاہ پر احرام باندھ لیں۔ نفلی طواف کا موقع مل جائے تو طواف کر کے قیام گاہ پر آ جائیں۔ اگر خواتین معذوری کی حالت میں ہوں تب بھی ان کے لیے 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھنا ضروری ہے۔ آج یہاں 5 نمازیں ادا کرنا سنت ہے، اس کے لیے 7 تاریخ کو ہی منی روانہ ہونے سے پہلے احرام باندھ لیں۔ 9 تاریخ کو فجر کی نماز کے بعد سورج چڑھے منی سے عرفات کے لیے روانہ ہوں۔ وقوف عرفات جو کہ فرض ہے الف سین کا وقت زوال کے بعد شروع ہوتا ہے۔ یاد رکھیں 9 تاریخ کو عرفات کے میدان میں حاضری حج کا سب سے بڑا رکن ہے۔ یہاں جانے سے پہلے غسل کرنا سنت ہے۔ اس دوران توبہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ دعائیں مانگیں، درود شریف اور تلبیہ پڑھیں۔ عصر کا وقت ہونے پر نماز باجماعت پڑھیں اور پھر کھڑے ہو جائیں۔ عصر اور مغرب کے درمیان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ عرفات کے میدان سے سورج غروب ہونے سے پہلے باہر نہ نکلیں، اور اگر کوئی شخص باہر نکل گیا ہے
اور غروب آفتاب سے پہلے اندر واپس نہیں آیا تو اس پر ایک دم یعنی ایک جانور ذبح کرنا واجب ہوگا۔ حکم ربی یہ ہے کہ آج مغرب کی نماز مزدلفہ پہنچ کر عشاء کے وقت میں عشاء کی نماز کے ساتھ ملا کر پڑھے۔ اگر کوئی حاجی بالکل بھی عرفات کے میدان کے اندر نہیں آیا تو اس کا حج نہیں ہوا۔ مزدلفہ میں نماز عشاء پڑھنے کے بعد اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر کچھ دیر آرام کرے، پھر آخری شب میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں۔ فجر کی نماز کے بعد وقوف مزدلفہ واجب ہے اور اس کا وقت صبح صاد قاف سے شروع ہے کر طلوع آفتاب تک رہتا ہے۔ 10ویں تاریخ کو من میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ صرف بڑے شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ کنکریاں مارنے سے پہلے تلبی پڑھنا بند کر دیں۔ کنکریاں خود جا کر مارنا واجب ہے، خواہ مرد ہو یا عورت۔ صبح صادق ہونے سے پہلے کنکریاں مار سکتے ہیں، البتہ اگر کوئی بیمار یا کمزور ہو یا معذور ہو تو اس کی طرف سے دوسرا آدمی کنکری مار سکتا ہے۔ 10ویں تاریخ کا دوسرا کام قربانی کرنا ہے۔ اس کے بعد تیسرا کام سر کے بال منڈوانا یا کٹنا ہے۔ 10ویں تاریخ کو یہ تینوں کام ترتیب سے کرنے واجب ہیں ورنہ دم واجب ہوگا۔ واضح رہے کہ طواف زیارت ادا کرنے کا وقت 10 ذی الحجہ کے طلوع آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور 12 ذی الحجہ کے غروب سے پہلے تک کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اب واپس من آ جائیں، بلا ضرورت مکہ مکرمہ نہ ٹھہرے۔ 11ویں ذی الحجہ کو کنکریاں مارنے کا وقت زوال کے بعد شروع ہوگا۔ واپسی پر رات کو من ہی میں قیام کرے۔ 12 تاریخ کو تینوں شیطانوں کو زوال کے بعد کنکریاں مارنے کے بعد آپ کو اختیار ہے کہ چاہیں تو غروب آفتاب سے پہلے منا سے نکل کر مکہ مکرمہ میں اپنی قیام گاہ پر آ جائیں۔ جس دن آپ کو مکہ مکرمہ سے رخصت ہونا ہو اس دن آپ ایک آخری طواف کر لیں۔ جو حضرات پہلے مدینہ طوا نہیں گئے وہ مدینہ طوا جائیں گے اور جو حضرات پہلے مدینہ طوا جا چکے ہیں وہ اپنے وطن کے لیے روانہ ہوں گے۔ واپسی پر بیت اللہ پر آخری نظر ڈالتے ہوئے دل میں پھر حاضری کی تمنا و آرزو لیے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حاضری قبول فرمائے۔ آمین۔